یزید کی طرف سے آئے گئے کسی شخص نے کہا، اے حسین یزید کی بیعت کر لے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے، تو بھی بچ جائے گا، تیری اولاد بھی بچ جائے گی، برے حالات ٹل جائیں گے۔ یہ جو آپ آزمائشوں میں مبتلا ہیں نا، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، مصیبتوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ہر وقت تمہارے اندر یزید کا خوف رہتا ہے، یزید کا ڈر رہتا ہے۔ حالانکہ امام حسین کو ڈر تو کسی چیز کا نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، مگر وہ یزید کا کرندہ تھا نا، اس لیے وہ یزید کی حمایت کرنے لگا۔ اے حسین یزید کی بیعت کر لو، یہ برے حالات ٹل جائیں گے، سب کام ٹھیک ہو جائے گا، آزمائشوں سے نکل جاؤ گے، پریشانیوں کی دلدل سے نکل جاؤ گے، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہارا نام بھی باقی رہے گا اور تمہاری اولاد بھی بچ جائے گی۔ اولاد کو گردنیں کٹنے سے بچا لو، یزید کی بیعت کر لو۔ تو آگے امام علی مقام امام حسین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ہے حسین ابن علی کا، نواسہ رسول کا۔ یہ جملہ جب جب پڑھتا ہوں جان میں جان آ جاتی ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ یزید کی بیعت کر لو، تو امام حسین نے فرمایا کیا کہا؟ اسی کی بیعت کروں جو کتے لڑاتا ہے۔ میں نواسہ رسول، میں جس کا نام حسین، میں وہ ہوں جس کے بارے میں میرے نانے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں وہ حسین جو جنتی نوجوانوں کا سردار، میں وہ حسین جس کے بارے میں میرے نانے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ میری طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نانے نبی نے بڑے فخر سے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ فرمایا میں وہ حسین جو مکمل دین ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک میرا پہلا نام حسین ہے، دوسرا نام دین ہے۔ میں اسی یزید کی بیعت کروں جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار اسی کی بیعت کرے جو کتے لڑاتا ہے، جو کنجریاں نچواتا ہے، جو پانی کی جگہ شرابیں پیتا ہے، اسی کی بیعت کروں جو بے نمازی ہے، اسی کی بیعت کروں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے، اسی جھوٹے کی بیعت کروں جس کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہی رہتی ہے، اسی کی بیعت کروں۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں اسی فاسق و فاجر کی بیعت کروں، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، حق باطل کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا سورج شرق سے غرب آ سکتا ہے مگر حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے تو پھر تمہارے بچوں کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا وقت آنے دو، میرے پاس یہ جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے نا، میں اس کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ میں تو وہ حسین ہوں جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین۔ اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی نہیں دے سکتا تو پھر نانے نبی نے اپنے لب کیوں چسوائے تھے؟ حسین کا وہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ وہ قیمتی جملہ ہے جو قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ حسین جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ تعالی ہماری ماؤں نے تو ہمیں پڑھایا ہی حسین ہے، ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن سے حسین کو ہی پڑھایا ہے، یزید کو پڑھایا ہی نہیں، یزید کو نہیں پڑھایا حسین کو ہی پڑھایا ہے۔ اور آج اگر کسی تخت پر یزید بیٹھا ہو تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حسین حسین کرنے سے، حسین کے نعرے لگانے سے
یزید کو فاسق و فاجر کہنے سے، یزید کو جہنمی کہنے سے، یزید کو بدبخت کہنے سے آج تخت پر کوئی بیٹھا یزید ہمارا سر تن سے جدا کر دے گا، ہمیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دے گا، ہمیں اس بات کی پرواہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں جان سے مار دے گا، بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے، ہمیں اس بات پر پورا یقین ہے کہ اگر ہمارے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری روح کربلا ضرور پہنچے گی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہماری روح کو کربلا تک ضرور جانا چاہیے، ہماری روح کو کربلا تک سفر ضرور کرنا چاہیے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، امام علی مقام امام حسین کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے، میرے کریم نبی گھر سے باہر نکلے، دیکھا گلی میں حسن و حسین کا بچپنا ہے، حسن و حسین گلی میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ، کھیل رہے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ان دونوں بچوں نے، حسن و حسین نے جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا تو امام حسین جلدی سے اٹھے، جس طرح بچے کسی پیارے کو دیکھتے ہیں، کسی بڑے کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، بھائی کو دیکھتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، خوشی سے بے قرار ہو کر جلدی سے اٹھتے ہیں تو آگے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ ایسے ہی امام حسین جلدی سے اٹھے، آگے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب میرے کریم نبی پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور امام حسین آگے آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میرے نبی پیچھے پیچھے، حسین آگے آگے بھاگتے بھاگتے، صحابہ کرام نے سنا کہ میرے نبی یہ آوازیں لگاتے چلے جا رہے تھے، یہ آوازیں لگاتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اور میرے حسین کو پکڑو، اور میرے بہادر کو پکڑو، میرا بہادر تو اتنا تیز ہے کہ رکتا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں آتا، اور بھائی میرے بہادر حسین کو پکڑو تو صحیح۔ اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے، اس طرح کے جملے بولتے ہوئے میرے نبی حسین کے پیچھے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور حسین بھاگتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، تیز دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو رسول کریم نے جیسے ہی میرے حسین کو پکڑا، اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر پھر میرے کریم نبی نے ایک دعا ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ یہ وہ دعا تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس دعا کو قبولیت کا درجہ ملا تھا۔ یہ وہ دعا تھی کہ ایک سیکنڈ کے اندر اندر اس دعا کو قبولیت کا شرف ملا، اللہ اکبر۔ جیسے ہی میرے کریم نبی نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف کیا، دعا کی، میرے کریم رب میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے حسین سے محبت کر، اور جو میرے حسین سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت کر، سبحان اللہ۔ تو میرے حسین سے بھی محبت کر، اور جس نے میرے حسین سے محبت کی ہے تو اس سے بھی محبت کر۔ میرے حسین سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اسے عرش کا سایہ ضرور نصیب کرنا۔ میرے نبی نے دعا فرمائی، فرشتوں نے آمین کہا، میرے اللہ نے فوراً ہی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ آگے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ نبی کی امت نے نبی کے نواسے کے ساتھ کس طرح کی محبت کی، کس طرح کی وفا کی، کس طرح کی بے وفائی کی۔ اب لوگ کہتے ہیں یزید کافر تھا، لوگ کہتے ہیں یزید غیر مسلم تھا، لوگ کہتے ہیں یزید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور بھائی یزید مسلمان تھا، لیکن یہ وہ مسلمان تھا جس مسلمان کے بارے میں میرے رسول کریم نے فرمایا تھا یہ وہ مسلمان ہوگا جو منافقوں کا سردار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا وہ بدبخت ہوگا جو منافقوں کا سردار ہوگا، اندر سے بھی منافق ہوگا، باہر سے بھی منافق ہوگا، اللہ اکبر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یزید کافر تھا، غیر مسلم تھا، سنو یزید مسلمان تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، اور کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا تھا، کبھی کبھار جمعہ بھی پڑھتا تھا۔ باقی چھوڑو، یہ خود کو امیر المومنین بھی کہتا تھا، خود کو مومن بھی کہتا تھا، اور مومنوں کا سردار کہتا تھا، مومنوں کا امیر کہتا تھا۔ ابھی تو شکر ہے یہ امیر تھا مومنوں کا، خود کو مومنوں کا امیر کہلواتا تھا۔ اگر یہ خود کو کافر کہلواتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا۔
اس یزید کتے کی مثال اس ظالم بادشاہ سے ملتی جلتی ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ ایک دن یہ ظالم بادشاہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ ظالم بادشاہ سواری پر سوار ہے، بادشاہ کی سواری مسجد کی طرف جا رہی ہے، اور سپاہی جو تھے وہ آگے راستہ صاف کر رہے تھے۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں، سوٹے ہیں، سپاہی ادھر سوٹے مارتے ہیں، ادھر کو مارتے ہیں، جو آدمی بھی سامنے آتا ہے اسی کے اوپر سوٹے مارتے ہیں، لاٹھیاں مارتے ہیں۔ اب یہ سپاہی کسی کے بازو توڑتے چلے جا رہے تھے، کسی کی ٹانگیں توڑتے چلے جا رہے تھے، کسی کا جسم خون سے لت پت کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں کوئی بوڑھا بھی آتا تو اسے بھی مار دیتے، اسے بھی لہو لہان کر دیتے، اس کی ٹانگ یا بازو بھی توڑ دیتے۔ اللہ اکبر! وہاں سے ایک فقیر اللہ والے کا گزر ہوا، درویش مست ملنگ بابے کا گزر ہوا، تو فقیر نے سپاہیوں کا یہ حال دیکھا کہ بادشاہ کی سواری نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے، بادشاہ سلامت نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آگے سپاہیوں کا حال یہ ہے۔ تو فقیر اللہ والے نے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی تو شکر ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تیرے ظلم و ستم کا حال یہ ہے کہ ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے حضور جھکنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور ظلم و ستم اتنے عروج پر ہے۔ بادشاہ سلامت، تیری نیت نماز کی ہے اور تیرے ظلم کا حال یہ ہے، اور جب تو ظلم کی نیت کرتا ہوگا اس وقت کس طرح کی تباہی پھیرتا ہوگا۔ اللہ، نیت عبادت کی ہے، ظلم و ستم کا حال یہ ہے کہ عروج پر ہے، اور جب تو ظلم کی نیت کرتا ہوگا اس وقت کس طرح کی تباہی پھیرتا ہوگا۔ یزید ابھی تو خود کو مسلمان کہتا تھا، خود کو امیر المومنین کہتا تھا، اور حضور کی اہل بیت پر سلوک یہ کیا، اگر وہ کافر ہوتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا۔ ابھی تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تھا کہ اسے علی اصغر جیسے معصوم بچے پر بھی رحم نہ آیا، معصوم جان پر بھی رحم نہ آئی، اور اگر وہ کافر ہوتا تو کس طرح کی تباہی پھیرتا، امت مسلمہ کو ختم کر کے نہ رکھ دیتا۔ میں سوچتا ہوں وہ ایک ہی یزید تھا اس دور کے اندر، 14ویں صدی کے اندر ہم جہاں کہیں نظر مارتے ہیں، جہاں کہیں نظر دوڑاتے ہیں، ہمیں سارے یزید ہی نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا۔ آپ بھی گرد و نواز نظر دوڑائیں نا، دیکھیں کہ کن کی عادتیں یزید کی عادتوں سے ملتی جلتی ہیں، کن کے کرتوت یزید کے کرتوتوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تمہارے گرد و نواح، تمہارے عزیز و اقارب میں سے، گلی محلے میں سے، تمہارے ملک کے اندر سے آج کون کون ہے جو یزید کا پیروکار ہے، جو یزید کا مالشی ہے، شمر کا مالشی ہے؟ کون ہے جو یزید کا مرید ہے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ایمان سے بتاؤ، کل تک یزید شراب پیتا رہا، آج میری قوم کا نوجوان شراب پیتا ہے۔ یزید بھی شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، آج میری قوم کا نوجوان بھی شراب پیتا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد ویران ہے۔ یزید نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں نے ہر حال میں مسجدوں کو برباد کرنا ہے، مسجدوں کو ویران کرنا ہے۔ آج میری قوم کے نوجوانوں نے بھی یہی مشن بنا رکھا ہے کہ ہم نے ہر حال میں شرابیں پینی ہیں، اور مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہماری منتظر رہے گی، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر رہے گا۔ یزید کی طرح ہمارے اندر سے بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں، ترس نام کی کوئی چیز نہیں، خشیت نام کی تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کردار بھی نانے والا تھا۔ حضرت امام حسن کی اگر میں بات کروں تو کردار بھی نانے والا تھا، معیار بھی نانے والا تھا، بول چال بھی نانے نبی والا تھا، اخلاق بھی نانے نبی والا تھا، اور خشیت بھی نانے نبی والی تھی، سبحان اللہ، سخاوت بھی نانے نبی والی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ اتنے روتے کہ خون کے آنسو بہایا کرتے تھے، خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ ایک دن تو آپ اتنے روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن کی بات کرنا، خشیت الہی میں، خوف خدا میں، خشیت خدا میں، بے قراری کے عالم میں اتنے روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی ہوش مبارک جاتی رہی، اس قدر بے ہوش ہوئے کہ غلام سمجھا کہ کہیں میرے سردار کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔
کہیں امام حسن وصال تو نہیں فرما گئے۔ خلیفے نے ایسے ہی سمجھا کہ کہیں میرے سردار کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کو ہوش آئی تو خلیفے نے پوچھ لیا، حضرت خیریت تو تھی، اس قدر رونے کی کیا ضرورت تھی، اور بے ہوشی کی وجہ کیا ہے، اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے، خون کے آنسو بہانے کی اور خشیت الہی میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن فرمایا کرتے تھے، بھائی جب میں مسجد میں بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں نا تو پھر اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ حسن تو تجھے دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، آخرت میں تیرے سامنا کیسے کرے گا؟ آخرت کے دن میں تیرے جیسے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ تیرے جیسے خدا کا سامنا کیسے کروں گا؟ حسن تو دنیا میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، آخرت کے دن تجھے منہ کس طرح دکھائے گا؟ اے نوجوان، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح، ایک پل کے لیے سوچ تو صحیح۔ یزید جیسے کام کرنے کے دوران، شراب پینے کے دوران، کنجریوں کو نچانے کے دوران، لڑکیوں کو نچانے کے دوران، خدا کے گھر کو ویران کر کے ہوٹلوں کو، رقص گاہوں کو آباد کرنے کے دوران، والدین کو دکھ دینے کے دوران، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملانے کے دوران، اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا، نشے کے دوران، شراب پینے کے دوران، گناہ کبیرہ کرنے کے دوران اگر موت کا فرشتہ آ بھی گیا اور تمہیں توبہ کی توفیق بھی نہ ملی، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح اے نوجوان کہ مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہی کالی شکل لے کر جائے گا، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب مالک کو دکھائے گا، اللہ رسول کو یہ کالا منہ دکھائے گا، اس وقت تجھے شرم نہیں آئے گا؟ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گا؟ اگر اس دن کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر آجا، امام حسین تیرے لیے ایک راستہ نہیں کئی راستے چھوڑ کر گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کو حاصل کرنے کے، اللہ کو پانے کے، ایک راستہ نہیں کئی راستے چھوڑ کر گئے ہیں۔ آج ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے میری قوم کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، باقی بھی اس کی بات پر اپنا سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے بڑے کوئی فلسفے کی بات کہہ ڈالی۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا، آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، گرمی ہے تو ایسے لگے ہوئے ہیں، سردی ہے تو ہیٹر لگے ہوئے ہیں، گیزر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی میری قوم کا نوجوان کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد کے اندر جاتا ہے تو ایسے لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، ہائے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے سجدے کرنے والا نوجوان کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ آج دین تیرے لیے مشکل ہے جو ایسی کے نیچے کھڑا ہو کے قیام کر رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، تیرے اوپر ایسی کی ٹھنڈی ہوائیں، نیچے مخملی قالین۔ آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا اس حسین کے لیے مشکل تھا جس کا کڑیل نوجوان علی اکبر بھی چلا گیا؟ اسی نماز کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے اس نے علی اکبر کی پرواہ بھی نہ کی، معصوم اصغر جیسی ننھی جان کی پرواہ بھی نہ کی، اونو محمد بھی لٹا دیے، اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ مجھے بتا اگر دین اتنا ہی مشکل ہوتا تو حسین کے لیے مشکل ہوتا، تیرے لیے کس طرح مشکل بن گیا ہے؟ آج تو باتوں باتوں پر کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں، اس لیے تو آج ہم باتوں باتوں پر کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ سنو
مومن کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جب بھی کسی نے کہا، یزید کے پیروکار نے ہی کہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس دور کے یزید یہ کہا کرتے تھے، یزید کے پیروکار، یزید کی اولاد یہ کہا کرتی تھی کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور نواسہ رسول کو مارنا آسان ہو گیا ہے، نواسہ رسول پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے آسان ہو گئے۔ میں کہتا ہوں خالصتاً مومن بننا، یزید کی طرح مومن نہ بننا، یزید جیسے مومن مت بننا، یزید جیسے امیر مت بننا، یزید جیسے اقتدار سے پناہ مانگنا، ایسے اقتدار پر لعنت پھیرنا، ایسے پیسے پر بھی لعنت پھیرنا۔ صاحب کسی کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے، کسی کے پاس بینک بیلنس دیکھ کے مت اندازہ لگانا کہ اللہ اس پر راضی ہے، کسی کے نیچے 2 کروڑ والی گاڑی دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کے پاس دولت دیکھ کر، کسی کے نیچے اقتدار کی کرسی دیکھ کر، کسی کے پاس اختیار دیکھ کر مت اندازہ لگانا کہ اللہ اس پر راضی۔ پیسوں کی بوریاں دیکھ کر، دولت کی فراوانی دیکھ کر مت سمجھنا کہ اللہ اس پر راضی ہے۔ شاہ جی، اگر پیسہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اگر اقتدار کی کرسی بھی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، اگر با اختیار ہونا بھی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، اگر دولت کی فراوانی بھی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ مجھے مومن کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو مومن کہہ سکتا ہوں، مگر سنو، اصلی مومن تو وہ ہے جسے میرے محمد کا رب کہے کہ تو مومن ہے۔ سبحان اللہ، اصلی مومن وہ ہے جسے میرے حسین کا رب کہے کہ تو میرا مومن ہے۔ ایک دن امام حسن اور حسین کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی کمرے کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں باہر کسی نے دستک دی، کسی نے دستک دی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باہر نکلے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر کوئی مانگنے والا آیا ہے، سائل ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ علی نے فرمایا کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا لینا چاہتے ہو؟ بھوکے ہو کھانا دوں؟ کہا میں بھوکا بھی نہیں ہوں۔ پیاسے ہو پانی دوں؟ کہا میں پیاسا بھی نہیں ہوں۔ کپڑے نہیں ہے کپڑے دوں؟ کہا میں نے کپڑے بھی پہنے ہوئے۔ پھر کیا لینا ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں بھوکا بھی نہیں ہوں، میں پیاسا بھی نہیں ہوں، آج میں تم سے اللہ کے نام پر، وہ رب جس کے نام پر تم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو، میں اس رب کے نام پر تم سے تمہارا بیٹا حسن مانگنے آیا ہوں، خیرات مانگنے آیا ہوں، دو گے؟ حسن کی خیرات مانگنے آیا ہوں، بڑے بیٹے کی خیرات مانگنے آیا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے اپنا بیٹا حسن دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حیران رہ گئے اور خاموش رہ گئے، خاموش رہ گئے کہ یہ کس طرح کا فقیر آیا ہے۔ کوئی آتا ہے یہاں روٹی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، اور یہ واحد فقیر ہے جو کہتا ہے اللہ کے نام پہ اپنا بیٹا دے دو۔ فقیر کو کہا تم یہاں رکو، میں اندر سے ہو کر آتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے گھر کے صحن کے اندر قدم رکھا، کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ سوچنے لگ گئے۔ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ایسے ہی اچانک بغیر اجازت کے، بغیر پوچھے حسن کو اٹھا کر فقیر کو دے دیتا ہوں تو فاطمہ کا دل ٹوٹے گا، فاطمہ کا دل دکھے گا، اور وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا، لہٰذا میں فاطمہ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، سب سے پہلے فاطمہ سے مشورہ ہی کر لیتا۔ ادھر سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھی، باہر جاؤں؟ علی باہر نکلے، کہاں چلے گئے؟ کافی دیر ہوگی، اندر نہیں آئے۔ جیسے ہی فاطمہ الزہرا نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا حضرت آپ کے چہرے پر سوچنے کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا فاطمہ کوئی فقیر آتا ہے روٹی مانگتا ہے، ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے پانی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، آج عجیب سا فقیر آیا ہے، واحد فقیر آیا ہے جو کہتا ہے اپنا بیٹا حسن دے دو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر جس رب سے تم بے حد محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو نا، اس رب کے نام پر اپنا بیٹا حسن دے دو۔ تو یا علی پھر سوچ کیا رہے ہیں؟
किस चीज के बारे में सोचा जा रहा है? हजरत अली ने फरमाया, ये सोच रहा हूं कि पहले फातिमा से ना पूछ लूं। अगर फातिमा से नहीं पूछूंगा, फातिमा की इजाजत के बगैर, उसे बताए बगैर अगर हसन को उठाकर दे देता हूं फकीर को, तो फातिमा का दिल टूटेगा। सोच रहा हूं पहले फातिमा से मशवरा ना करूं। फातिमा, अब तू बता कि मैं क्या करूं, कबल इसके कि फातिमा तुझ ज़हरा कोई ना कोई मशवरा देती, ये कर लो ये ना कर लो। कि सैयदा फातिमा तुझ ज़हरा ने क्या किया, जल्दी से कमरे के अंदर गई। इमाम हसन सोए हुए थे, सोए हुए इमाम हसन को उठाया, दोनों हाथों से उठाया, दरवाजे पर आकर बैठे हुए सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा की झोली में डाल दिया। कहा, या अली, फकीर ने उस रब के नाम पर हमसे हमारा बेटा हसन मांगा है जिस रब के नाम पर हम जान देने के लिए तैयार हैं। उसने खैरात मांगी है बेटे की, हसन की। जाओ, अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान है, जाओ फकीर की झोली में डाल दो। और साथ में ये भी सुन लो, ऐ अली, हसन की कुर्बानी तुम अपने नाम की दो, वक्त आएगा करबला की सरजमीन पर हुसैन की कुर्बानी मैं अपने नाम की दूंगी। हसन की कुर्बानी तुम अपने नाम की देकर आओ। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने इमाम हसन को उठाया, बाहर फकीर इंतजार में खड़ा था, जाकर फकीर की झोली में डाल दिया। फकीर, दुआ करना, चला जा हसन को लेकर। बाप ने अपने शहजादे को लख्त जिगर नूर नजर को एक अजनबी फकीर की झोली में डाल दिया, ये कहते हुए डाल दिया कि बदले में दुआ कर देना, तूने अल्लाह के नाम से हसन की खैरात मांगी है, इस खैरात को मैंने तेरी झोली में डाल दिया। जब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया ना, ये खैरात ले ली है, अब चले जाओ यहाँ से, और भी अगर भूखा है तो तुझे रोटी देता हूँ, प्यासा है तो तुझे पानी देता हूँ। ये सुनकर फकीर की चीख निकल गई। फकीर रोकर कहने लगा, ऐ अली, जिस तरह मैंने तेरे बारे में सुना था तो वैसा ही निकला। लोग कहते थे अली और फातिमा दुनिया के सबसे बड़े सखी हैं, इन जैसा सखी ना कोई दुनिया में आया है और ना ही आएगा। मैं तो तेरा इम्तिहान लेने के लिए आया था कि देखता हूँ जिस तरह लोग अली को समझते हैं, अली वैसा निकलता भी है या नहीं। ये सुनकर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया, वो इम्तिहान लेने वाले, वो अली को आजमाने वाले, ये तो एक हसन है। इस तरह के अगर 71 हसन हो तो वो भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। ये एक हसन है, इस तरह के अगर 71 हसन हो, सुभान अल्लाह, तो वो भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान। तो ऐसे ही हुआ था, करबला की सरजमीन पर सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने 71 हसन की कुर्बानी दी थी। सुभान अल्लाह, 71 की कुर्बानी देने के बाद खुद भी अल्लाह के नाम कुर्बान हो गए। मुहर्रमुल हराम के महीने में ये 2 गुनाह भूल कर भी न करना। याद रखना, ये 2 गुनाह तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख देंगे, तुम्हें अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बना देंगे। है हम किस तरह के हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के गम में रो भी लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर सबीलें भी चला लेते हैं, लंगर भी खा लेते हैं, लेकिन वो काम जो इमाम हुसैन ने किए वो करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कि हमने करबला मौलवी से सीखा है, इमाम हुसैन से नहीं सीखा। उल्टा हम वो काम करते हैं जो इमाम हुसैन के दुश्मनों ने किए, इमाम हुसैन को कत्ल करने वालों ने जो काम किए वो काम हम बड़े शौक से करते हैं। अगर शराब यजीद ने पी थी तो आज हुसैन करने वाला नौजवान भी तो शराब पीता है ना। है एक तरफ शराब पीना, दूसरी तरफ इमाम हुसैन का पाक नाम लेना। ईमान से बताओ, क्या ये करबला वालों के साथ गद्दारी नहीं है? ये करबला वालों के साथ बेवफाई नहीं है हमारी? अगर कड़वा सच सुनने की ताकत रखते हो तो फिर सुनो, हकीकत तो ये है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद की। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते तो मिट्टी कभी भी हमारे सजदों के लिए ना तरस रही होती, फिर कभी भी मस्जिदों की चटाइयां हमारी मुंतजर ना रहती। हुसैन सब कुछ लुटा कर भी अपने रब को कह रहा है, अल्लाह बता तो सही, तू हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? अल्लाह, हुसैन ने तेरे लिए सब कुछ किया, बता तो सही, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? है हुसैन अपना कुंबा लुटा कर,
خاندان لٹا کر، عزیز و اقارب لٹا کر، اپنے بچے لٹا کر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ بتا تو صحیح تو مجھ پہ راضی ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا۔ حسین سب کچھ دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، ہم اللہ سے سب کچھ لے کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ خدا را جوانوں، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارا بولنا بھی حسینی، تمہارا کردار بھی حسینی، تمہارا معیار بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو مولا حسین کا غلام آ رہا۔ آخر وہ کون سے دو گناہ ہیں جو ہماری نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنائیں گے؟ نمبر 1، نماز سے دور ہونا، نماز کا نہ پڑھنا، اللہ کے حضور سجدوں کا نہ کرنا۔ آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچانک حسین کی تلوار رک گئی، اچانک حسین کی تلوار رک گئی، یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، عباس کے بازو نہ روک سکے، شباب نہ روک سکا، عباس کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، علی اصغر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیوں رکی، کیسے رکی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین پیاسا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین 3 دن کا بھوکا ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم پیٹ بھر کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ حسین کا جسم زخموں سے چور چور ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو حسین کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جا رہا ہوتا۔ بے نمازی انسان اور حرام کا لقمہ کھانے والا انسان، حرام کی کمائی کرنے والا انسان، حرام کی کمائی سے اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے والا انسان جلد از جلد توبہ کر لیں، نہیں تو قیامت کے دن تمہیں یزید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تمہیں شمر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک عالم دین نے حلال کمائی سے اپنے بچوں کو پالا۔ ایک دن عالم کا بیٹا گلی میں کھیل رہا تھا تو کسی نے اس کے بچے کو حرامی کہہ دیا، کسی نے عالم صاحب کے بچے کو حرامی کہہ دیا۔ عالم صاحب نے گھر آ کر رونا شروع کر دیا، روتا چلا جا رہا ہے۔ روتے روتے اس نے بیوی کو بلایا، پوچھا ساری زندگی میں نے تمہیں حلال کے سوا کچھ نہیں کھلایا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا، مجھے سچ سچ بتا جب میرا بیٹا حرامی ہے بھی نہیں تو پھر کسی نے کیوں کہا کہ تو حرامی ہے؟ میری بیوی سوچ، اگر کوئی گناہ تم سے سرزد ہو گیا ہو تو ابھی اور اسی وقت مجھے بتا، کیونکہ میں نے تو تجھے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا تھا، تو پھر میرے بیٹے کو حرامی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ سن کر بیوی رونے لگ گئی۔ بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، مجھے ایک واقعہ یاد ہے، اس ایک واقعے کے علاوہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، باہر قدم تک نہیں رکھا، تیرے حکم کی پابند رہی ہوں، تیری اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کبھی آپ کو پریشان نہیں کیا، مگر مجھ سے زندگی میں ایک غلطی سرزد ہوئی تھی، وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی تک نہیں بھولی۔ کہا ایک مرتبہ گلی سے مالٹے بیچنے والا گزرا، میں نے اس سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر مالٹے میٹھے ہوئے تو میں رکھوں گی، اگر کھٹے ہوئے تو پھر نہیں خریدوں گی، اگر کڑوے ہوئے تو پھر نہیں خریدوں گی، اور ہاں اگر تیرا ایک مالٹا چھل لوں اگر وہ میٹھا نہ ہوا تو پھر تو خراب ہو گیا نا، چھلنے کے بعد اگر وہ میٹھا نہ ہوا پھر تو ضائع ہو گیا نا تیرا مالٹا، لہٰذا میں گھر سے سوئی لے کر آتی ہوں، تیرے مالٹے کے اندر ڈالتی ہوں، سوئی کے ساتھ لگے رس کے ذریعے پتہ لگا لوں گی کہ تیرا مالٹا میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ اے میرے سرتاج، میں نے کیا کیا، سوئی لے کر مالٹے کے اندر ڈالا، سوئی کے ساتھ
ساتھ مالٹے کا جو رس لگا تھا میں نے وہی چوسا، وہی چکھا۔ سوئی کے ساتھ لگنے والے رس کو جب میں نے چکھا تو مجھے پتا چلا مالٹا کھٹا ہے، مالٹا کڑوا ہے، اسے تو نہیں خریدنا چاہیے۔ اے میرے سرتاج، وہ مالٹے بیچنے والا شخص تو وہاں سے چلا گیا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ سوئی کے ساتھ جو رس لگا ہوا تھا وہ میری اپنی ملکیت کا تو نہیں تھا نا۔ سوئی کے ساتھ جو قطرہ رس کا لگا تھا وہ قطرہ تو حرام کا تھا، حلال کا نہیں تھا۔ سوئی کے ساتھ جو قطرہ رس کا لگا ہوا تھا وہ میرے لیے حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ وہ ایک قطرہ میرے لیے حرام تھا، حلال نہیں تھا۔ ہائے میں نہیں جانتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایک قطرہ میری اولاد کو حرامی کہلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک قطرہ میری اولاد کو حرامی کہلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں مر جاتی، مٹ جاتی، مگر وہ ایک قطرہ نہ چوستی۔ ہے وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ تھیں اسلام کی مقدس عورتیں جو حرام کے ساتھ اس قدر نفرت کیا کرتی تھی۔ حرام کا ایک لقمہ تو کیا، ایک قطرہ بھی اپنے اندر ڈالنا پسند